قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال نے ایک جگہ کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ایسے ہی شعراء نے عشق کے لفظ کو بہت استعمال کیا ہے، ادیبوں کے ہاں بھی عشق بڑا کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے جس کا عموماً ہم تذکرہ اپنے معاشرے میں سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب۔ آئیے آپ سے پوچھتے ہیں عشق کیا ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے، عشق کی ماہیت کیا ہے، کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ عشق کا کیا تعلق ہے۔ انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے گزارش کی ہے ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب سے۔ چلیے آپ سے جواب جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعظم رضا صاحب، آپ نے بڑے تبازات قسم کے سوالات عشق کے حوالے سے کیے ہیں، اور عشق کی بات کرنے سے پہلے میں اپنا ایک شعوری پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں جب اسکول کے زمانے میں طالب علم تھا تو ایک دفعہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار شریف پر گیا، بولڈا شریف۔ تو ان کے مزار شریف پر ایک کلیدی طور پر ایک رومی کا ایک شعر وہاں لکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے۔ تو میں اس زمانے میں مثنوی پڑھ رہا تھا مولوی عبدالغنی صاحب سے، وہ بھی گولڈا شریف کے رہنے والے تھے، تو میں ان سے مثنوی شریف پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جناب اس پر میں بہت غور کرتا رہا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ شعر وہاں لکھا ہوا تھا، تو اس کے کیا مفاہیم اور مطالب ہیں؟ انہوں نے بڑی خوبصورت اس پر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ کائنات کا جو اصل ہے وہ عشق ہی ہے، وہ عشق جوڑنے کا ہنر ہے۔ عشق جو ہے، تو برائے وصل کردن آمدی نہ مرا بے فصل کردن آمدی، یہ انسانوں کو جوڑتا ہے، اور انسان کو خدا کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، انسان کو کائنات کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ تو عشق جو ہے یہ بڑی خوبصورت۔ پھر وہ اس زمانے میں یوسف ظفر صاحب کا ایک مجموعہ کلام چھپا، عشق پیچاں، تو وہ میں نے جناب خرید لیا۔ تو اس پر میں نے ایک بزرگ سے بات کی، تو اس نے کہا جناب یہ عشق پیچاں جو ہے یہ ایسی ایک گنجلک ایک گتھی ہے جس کو کھولنے کے لیے بڑی عمر درکار ہے۔ تو صورت یہ ہے جناب کہ عشق جو ہے یہ ایک جمہوری رویہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ، اس میں عمومی بات یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ جمہوری رویہ ہے، اور جمہوری رویہ یوں ہے کہ یہ ہر خاص و عامی کے لیے ایک جمہوری رویہ ہے جی۔ اچھا، اب اگر عشق مجازی کو ہم لے لیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو معاشقے ہوئے ہیں ہمارے یہاں ہیں جی، لوک داستانوں میں، وہ ایک فریق جو تھا وہ بڑا شاہی بادشاہت کا کوئی فرد تھا، اور دوسرا جو تھا وہ عام آدمی تھا، لیکن جب ان میں عشق ہوا تو وہ دونوں ایک لیول پر آ گئے، ایک لیول پر آ گئے ہیں جی۔ تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، تکسنگو ادباد عظیم من دیگرم تو دیگر۔ تو وہ پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ عشق جو ہے یہ ایک یہ مساوات پیدا کرتا ہے۔ تو اب جناب یہ جمہوری رویہ ہے،
اور ایسا جمہوری رویہ کہ جس نے کائنات کی پوری اساس تبدیل کر کے رکھی. اچھا پھر یہ عشق جو ہے یہ بڑے بڑے مارکوں میں کام آیا جی. بے خطر کود، اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. تو عشق کے متبادل جو ایک قوت ہے اس کو عقل کے نام سے تعبیر کی ہے علامہ نے. اور عقل جو ہے وہ منع کرتی رہی کہ آگ میں کودو گے تو جل جاؤ گے. عشق نے کہا نہیں، یہ تو یہ تجربہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو آپ نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کی بات کی. عشق حقیقی کی منازل جو ہے وہ بڑی سخت منازل ہے. اور یہ اگر آپ بابا فضل کلیامی ہمارے بٹوار کے کلیام شریف میں بہت بڑے بزرگ ہوئے، اگر ان کی اب زندگی کو دیکھیں تو ایسی خوبصورت زندگی ہے ان کی کہ وہ جناب وہ ماہ کے دن میں جب کہ دسمبر کی سردی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں سڑی گیا بلی گیا جی. اور وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو. اور گرمیوں میں وہ کہتے تھے کہ مجھے لحاف اڑاؤ. تو یہ عشق کی آگ تھی ساری. تو عشق جو ہے یہ نہیں دیکھتا، مذہب نہیں دیکھتا. یہ عشق جو ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کس فرقے سے ہے، کس قبیلے سے ہے. تو سرمد شہید کو جب یہ اس کا سر قلم کر دیا گیا تو وہ اپنا سر اٹھا کر وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا. اور پھر ایک شعر ہے سرمد کا، سرمد شہید کا، کہ سرمد غم عشق بلحوث رو نہ دہن، سوزے دلے پر وہ مگس لا نہ دہن. کیا ہے سرمد؟ یہ عشق کا غم جو ہے یہ عام لوگوں کو نہیں ملتا، اس لیے کہ مکھی جب اڑے گی وہ گندگی پر بیٹھے گی اور پروانہ جب اڑے گا وہ شمع کے اوپر نچھاور ہو جائے گا. تو یہ اصل میں عشق سے بڑے بڑے کام لیے. عشق جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کو وابستہ کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وابستہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر الگ نہیں ہو سکتے دونوں. تو وہ جناب بے شمار ایسے بزرگ ہیں، مجذوبوں میں تو بے شمار ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں کہ وہ عشق کی آگ میں ہی ساری زندگی جلتے رہے. تو اب جناب اس میں عشق جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایک تعلق انسان کا کائنات کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. یہ جیسے فزکس کا ماہر جو ہے وہ سائنسدان وہ لیبارٹری میں مجذوبانہ انداز میں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی عشق کی ایک قبیل ہے. اور جو شاعر ہے وہ فلسفی ہے ہاں جی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کر رہا ہے، یہ بھی عشق کا کمال ہے. اور پھر ادیب ہے وہ فن پارے لکھ رہا ہے تو وہ بھی، اور مصور ہے تو وہ جناب وہ بھی اسی ذوق میں مبتلا ہے اور اسی کار خیر میں مبتلا ہے کہ وہ ان کے کائنات کی گتھیاں سلجھا دے. تو یہ عشق کی مختلف توجیحات ہیں جی. تو عشق جو ہے وہ کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتا، کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتا. یہ درجہ بدرجہ انسان کو لے کر یہ کوئی دور تک چلا جاتا ہے، اور کوئی دور پر بھی اس طرح جاتا ہے کہ وہ جناب دبے پاؤں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جناب یہ عشق کا جو معاملہ ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کائنات میں یہ عشق نہ ہوتا تو یہ بالکل. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ عشق مجازی ہی سیڑھی ہے عشق حقیقی کی. وہ عشق حقیقی کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ عشق مجازی ہی بناتا ہے. عشق مجازی انسان کے ساتھ کسی بندے کا عشق، اور پھر وہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پاک ہے وہ ذات جو بناتی ہے تصویریں بیچ ماں کے رحم کے جس طرح چاہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے.
تو ان کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں جو تھی وہ نابینا ہو گئی. تو اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوباں ہما دارن کے تو تنہا داری. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق کا جن لوگوں کا عشق ہوا ہے، اگر ان کو آپ زندگی میں دیکھیں تو وہ بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے. حضرت اویس کرنی، حضرت بلال حبشی. جی. تو ایک دن حضرت بلال حبشی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو پہلے داخل ہوگا، میں بعد میں. وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پہلے جنت میں داخل ہوں آپ بعد میں. کہنے لگے میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، نکیل آپ کے ہاتھ میں ہوگی، ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہو وہ پہلے داخل ہوگا. تو یہ جناب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. اور اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے اس کو آپ دیکھ لیں. ہاں جی، اس کو دیکھ لیں، واقعہ معراج میں دیکھ لیں. ہاں جی، کعبہ قوسین میں دیکھ لیں اس کو. ہاں جی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کائنات کی کائنات پوری گھوم لیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ بھی ایک جہد ہے عشق کی. اور عشق جو ہے وہ بنیادی طور پر جوڑنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، کائنات سے جوڑ دیتا ہے، انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور تمام انسانی خیر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جتنے بھی انسان کے خیر کے رویے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جنت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے یہ عشق جو ہے. اور عشق کا چونکہ کوئی مذہب نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ عشق کو صرف عشق کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ عشق ہے یا نہیں. اور پھر یہ عشق کی ایک پہچان ہے جی، یہ گریہ داری کرتا ہے. جس بھی شخص کو گریہ تاری ہوتا ہے وہ جان لے کے اس کو کسی نہ کسی مری یا غیر مری طاقت کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہو گیا ہے. دعا کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، گریہ تاری ہو جائے، تو یہ جناب یہ بھی عشق کی علامت ہے جی. اور خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو، یہ بڑی کٹھن منزل ہے، اور اس میں پاؤں شل ہو جاتے ہیں. یہ کانٹوں کا سفر ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ مجنو جو تھا وہ ویرانے میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا تھا زمین پر، ریت پر. تو ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا دیوانے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گفت مشق نام لیلا میں کنم، خاطر خدرا تسلی میں کر، کہ میں لالا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اطمینان دے رہا ہوں لالا کے نام کی مشق کرتے ہوئے. اچھا، اب یہ عشق کا ایسا رویہ ہے کہ وہ جناب وہ اس کے علاوہ اس کو سوچتا ہی کچھ نہیں. اب یہ جو معاشقہ ہوا ہے نا لیلا اور مجنو کا، یہ وہ دشت نینوا میں، یہ اس زمانے میں ہوا جب وہاں پر واقعہ کربلا ہوا. تو دشت نینوا میں یہ بھی گھوم رہا تھا، یہ مجنو بھی. تو اس سے کس نے پوچھا کہ یار ایک تنازع ہے، حضرت امام حسین جو ہیں وہ خلیفہ بننے کے آئل ہیں یا یزید خلیفہ بننے کے آئل ہیں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو مجنو نے کہا دونوں ہی نہیں، دونوں ہی خلیفہ بننے کے آئل نہیں ہیں، بلکہ خلیفہ بننے کی آئل جو ہے وہ لیلا ہے. تو اب جناب یہ اس میں تصور ہے. تصور جو ہے نا یہ بنیادی طور پر انسان کو برگزیدہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی، وہ اس کے تصور میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں سوائے لیلا کے کچھ بھی نہیں. اللہ لیلا جو ہے نا وہ لیل سے وہ مشتق ہے، وہ لفظ ہے جی، اور وہ کالی رنگت تھی اس کی ہے جی. لیکن اب وہ مجنو کی آنکھ سے کوئی دیکھتا تو اس کو لیلا نظر آتی نہیں ہے جی. وہ اس کی آنکھ سے جس نے بھی دیکھا اس نے لیلا کو پہچان لیا.
تو یہ عشق کا رویہ جو ہے نا ایک لحاظ سے یہ طے درتا ہے. جس طرح پیاز کے چھلکے نہیں ہوتے، وہ پیاز کے چھلکے، ان کی کتاب بھی ہے نا ممتاز مفتی کی، تو پیاز کے چھلکے کی ایک پرت کھولیں تو دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، اور یہ لامتناہی ہے جی. اور اس میں ایسا ہے کہ ایک پرت کے بعد دوسری، دوسری پرت کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور اس کا کہیں اینڈ نہیں. عشق کا حسن سے بھی تعلق ہے. عشق کا حسن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور حسن جو ہے یہ کائنات میں کہیں ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھ میں ہے. بیوٹی لائز ان دا آئیز آف اے پرسن. یہ آپ کی آنکھ خوبصورت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے. اور یہ مین ٹو مین ڈفرینٹ بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اب مجنو کی آنکھ سے لالا کو بھی دیکھتا تو اس کو پتہ لگتا ہے نا کہ حسن کیا چیز ہے. حسن ایکچولی سیمیٹری کو کہتے ہیں. اس حسن کہتے ہیں ترتیب کو، ہے جی؟ ترتیب کو. اور حسن ترتیب کو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ترتیب میں، ایک سیکوینس میں، ایک سیریز میں وہ جو چیز سامنے آپ کی آتی ہے وہ آپ کو حسین لگتی ہے، وہ ایک سیکوینس میں ہوتی ہے. تو وہ جناب آپ کو وہ سیکوینس جو ہم اپنے ذہن میں چاہ رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ سیکوینس کے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کا متلاشی مطمئن نظر ہے، آپ کا مطمئن نظر ہے، وہ آپ اس کی تلاش میں ہے، لاشعوری طور پر اس کی تلاش میں ہے، تو وہ حسن ہے. اور یہ مین ٹو مین ڈفرینٹ ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو آپ خوبصورت کہیں وہ میں بھی اس کو کہہ دوں. میں ممکن ہے نہ کہوں اس کو. ساگر صدیقی کا ایک شعر ہے کہ تیری اس ساملی سی صورت کو ذوق یزداں کی بھول کہتا ہے. تو اب دیکھیں نا، یہ کالی رنگت میں بھی ایک سیمیٹری ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے. تو یہ مین ٹو مین ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سیرت کا پہلو بھی ہوتا ہے اس میں، سیرت کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی عصمت، اس کی طہارت، اس کی اوصاف وغیرہ. اس کے اوصاف حمیدہ، وہ بھی اس کو ملوز خاطر ہوتے ہیں اس کے لیے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والوں کا یہی طریقہ کار ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر زے احوالم محمد را خبر. اچھا، اس میں دیکھیں نا اسناد کے اندر خصائص نبوی بھی ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں مولانا احمد رضا خان صاحب کو ہدایت بخشش میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی اس میں ہے. عشق میں ہر وہ پاکیزگی موجود ہے کہ جس پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا پھر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایک نعت لکھی. ظاہر ہے انہوں نے تو وہ ان کی ظاہری ہے جی، وہ صورت پر بھی چونکہ ان کو دیدار ہوا تھا نا، لہذا انہوں نے وہ ان کی صورت پر بھی وہ رائے زنی فرمائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسی خوبصورت شکل اور ایسے خوبصورت جو شمائل نبوی پر بھی انہوں نے طب آزمائی کی ہے اس نعت میں. تو یہ بھی عشق کی بنیادوں میں یہ بھی چیز ہے نا، موجود ہے. اور پھر یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا. وہ میں جیسے پہلے آیت پڑھی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پاک ہے وہ ذات جو بناتی ہے تصویریں. یہ نہیں کہا کہ انسان بناتی ہے تصویر جو ہے انسان سے بظاہر زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جی. پاک ہے وہ ذات جو بناتی ہے تصویریں بیچ ماں کے رحم کے جس طرح چاہے. کیف یشاء. تو یہ ساری باتیں ہیں جی اس میں. صوفیزم سارا ہی پھر تو عشق ہوا نا. صوفیزم جو ہے نا وہ ہے ہی عشق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی کی نگاہ جو ہے وہ محبوب کے خط و خال پر بھی ہے، محبوب کے شمائل پر بھی ہے، محبوب کی سیرت پر بھی ہے، اور محبوب کے لمس پر بھی ہے. اس کا لمس محسوس کرے گا تو اس سے محبت ہوگی نا، اس سے پیار ہوگا، اور پیار آگے جا کر عشق میں تبدیل ہو جائے. تو عشق جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس یہ از خود پیدا ہو جائے.
جس کو پیدا کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یہ دے دے. جی. وما علینا الا البلاغ.